للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہر، گھر اور خاندان کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبانوں کے ساتھ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس، یاد کرو جس دن ہر جان آئے گی، یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے جگڑتا ہوا آئے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوا آئے گا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنی دنیاوی عملوں کے بارے میں عذر بیان کرے گا کہ یہ عمل اس ضرر کی وجہ سے میں نے کیا یا یہ عمل فلاں کی وجہ سے میں نے کیا۔ ہر انسان اپنا کچھ نہ کچھ عذر بیان کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہ عمل میں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے کیا، یہ عمل نفس نے مجھے اس چیز پر ابھارا اس وجہ سے کیا۔ نفس یہ کہے گا، یعنی روح یہ کہے گی کہ یہ اس جسم کی وجہ سے یہ اعمال کبھی اثر انجام دیے، یعنی انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے عذر بیان فرمائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی جیسا کہ مکہ کے رہنے والے جو امن اور اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے اور ڈاکو چڑھائی کرتے، نہ وہ قتل اور قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے، ہر طرف سے ان کے پاس ان کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہ لوگ نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ 7 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کی وجہ سے قحط اور خوش سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے۔ پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، اس پر شکر بجا نہیں لاتا، تو اللہ رب العالمین اس سے اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے
اور جو لوگ اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہیں، جو حقوق اس نعمت سے ادا کرتے ہیں، تو اللہ اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے، یعنی اہل مکہ کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک عظیم رسول، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے ان کے بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، تم پر تو یہی حرام کیا ہے۔ آیت کی اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہوا، نہ کہ بحیرہ، سائبہ جانور جنہیں کفار اپنے گمان کے مطابق حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص آیت میں مذکور حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے، یعنی فمن اضطر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ ان چیزوں پر انسان اگر کھانے پر مجبور ہو جائے کہ انسان کے پاس کچھ بھی چیز نہ رہے اور وہ ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں پر اس کو رزق نہ میسر آتا ہو اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں، اس کی ہلاکت قریب ہو جائے بھوک کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر ضرورت کے مطابق ان اشیاء میں سے بھی چند اشیاء، ان اشیاء میں سے ضرورت کے مطابق وہ کھا سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افتراء فرمایا گیا، اور افتراء کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ آج کل بھی کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ حرام جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی، اور بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مباح ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں۔ اب ان حلال چیزوں میں سے بھی اگر کوئی شخص کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے بغیر کسی دلیل کے تو گویا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے حرام نہیں کی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق کیا ہے؟ وعید ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ان جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چند روز آسائش ہے۔
جو باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ہم نے صرف یہودیوں پر، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورۃ الانعام کے اندر بیان فرمائی تھی۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی بغاوت، معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں۔ یعنی اس آیت میں جو پاکیزہ چیزیں بھی تھیں، سزا کے طور پر یہود پر وہ ستری چیزیں، پاکیزہ چیزیں بھی اللہ نے حرام فرما دی تھیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ جو لوگ نادانی سے کفر اور معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں، پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔